اس قسم یہ فلسفہ مطلب اس قسم کا کانسیپٹ جو ہے کہ جب ایک آدمی ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتا ہے کہ جی میں اب میں نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اب جو بھی میرا گناہ ثواب ہے وہ پیر صاحب کے ذمہ ہے، میں ان کے پڑھ گیا ہوں۔ یہ بات غلط ہے، میری بات سمجھے نا؟ بالکل غلط ہے۔ میں عرض کروں نظامی صاحب، آپ پاک پتن شریف گئے ہوں گے حاضر حضرت بابا صاحب کے، وہاں ایک دروازہ کھلتا ہے جی جی، تو بعض لوگوں کا اب جنتی دروازہ اس کو کہتے ہیں، تو دوسرے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دروازے ہیں حرم شریف کے، وہاں کوئی دروازہ جنتی نہیں ہے، تو یہ تم نے ایک اپنے بزرگ کا جنتی دروازہ بنا لیا، کیا یہاں سے جو گزر جائے بس جنتی ہے، جو مرضی کرے؟ تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ تو میں نے ان سے یہی کہتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنتی ہے۔ ہمارے حضرت نظام الدین اولیاء ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ہم ان پر جھوٹ کا وہ امکان جو ہے وہ ان پر نہیں تہمت لگا سکتے کہ معاذ اللہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہوگا، دوسرے دریدہ دان کہہ سکتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے، نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی زیارت کی، بابا فرید کے اس دروازے پر کھڑے تھے اور وہ فرمایا کہ من دخل هذه الباب امنا، جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ تو امن کا یہ مطلب نہیں ہے، تو امن کے لفظ کی تعبیر انہوں نے کر لی کہ یہ جنت ہے۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جو اس دروازے سے جو کچھ کر کے آیا چلو تائب ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں بابا صاحب سے معافی نہیں مانگنی، معافی اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ اعمال کا معاف کرنے والا بابا صاحب یا کوئی اور بزرگ نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگ کے بابا صاحب کے دروازے پر سے گزرے اور یہ کہے کہ میں آج سے بابا فرید کا طرز عمل اختیار کر رہا ہوں، اے میرے مالک مجھے معافی دے اور میں اس دروازے سے گزر رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں، بس اللہ اس کو جنتی بنا دے، وہ ٹھیک ہے۔ اقرار کی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اب جو کہ نہیں جی جنتی ہے، جو کچھ باہر نکل کر پھر جو بھی عمل کرے وہ جنتی ہے بہرحال، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید، یہ تو آپ نے دروازہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے اس کو آپ کہتے ہیں نا، تو جو قرآن مجید میں ہے من دخلہ کان آمنا، قرآن نے بیت اللہ شریف کے لیے کہا کہ جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، وہی لفظ امن والا۔ مکہ کے موقع پر حضور کرم یعنی جو حضرت نظام الدین نے کو حضور نے فرمایا نا، یہ کشفی ایک حدیث ہے، یہ علماء ظاہر میں اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، یہ صوفیاء کی دنیا میں ہم چونکہ حضرت نظام الدین کا احترام کرتے ہیں اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہوگا، لیکن ظاہر اہل حدیث جو ہیں، حدیث والے اس کتابوں میں اس کا نہیں ہے، وہ عمل نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی لفظ آیا کہ وہ امنا، کہ من دخل هذه الباب امنا، جو فرید کے اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو قرآن مجید بھی کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو اگر بیت اللہ میں داخل ہو کر کوئی شخص حج کر کے بعد میں وہی چوری چکاری کرے، بدکاری کرے، فسق و فجور کرے، دنیا کا ہر برائی کرے، تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ کوئی عالم فتویٰ نہیں دے گا کہ وہ جنتی ہے، حالانکہ بیت اللہ میں چلا گیا اور قرآن نے کہا کہ وہ امن میں آ گیا، اس کے باوجود وہ جنتی نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غلط ہے۔ تو اگر بیت اللہ میں جا کر کردار ٹھیک نہ کرنے کی صورت میں جنتی نہیں ہو سکتا، تو بابا صاحب کے دروازے سے گزرنے سے جنتی کس طرح ہو سکتا ہے انسان، جب تک بابا صاحب کے کردار کو نہ اپنائے۔ بڑی محبت پیر صاحب۔